دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری جسے اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، سرسبز زمینیں دیں، خوشحال بستیاں دیں اور آسائش بھری زندگی دی۔ مگر پھر ایک ایسا وقت آیا کہ چند لمحوں میں پوری بستی زمین سے مٹا دی گئی۔ نہ ان کی دولت کام آئی، نہ طاقت، نہ ان کے مضبوط گھر۔ آخر ایسا کون سا جرم تھا جس نے ایک پوری قوم کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا عبرتناک باب بنا دیا؟ آج ہم قرآن میں بیان ہونے والی قوم لوط کا مکمل واقعہ جانیں گے، ایسا واقعہ جسے اللہ نے بار بار بیان فرمایا تاکہ ہر انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے۔ اللہ نے آپ کو سدوم اور اس کے آس پاس آباد بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ علاقے اپنی زرخیزی، تجارت اور خوشحالی کی وجہ سے مشہور تھے۔ دور دور سے قافلے وہاں آتے، بازار آباد رہتے اور لوگوں کے پاس دنیا کی تقریباً ہر نعمت موجود تھی۔ لیکن جب کسی قوم کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو ظاہری ترقی بھی اسے تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ یہی حال قوم لوط کا تھا، جنہوں نے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ وقت گزرتا گیا تو شیطان نے انہیں ایسی بے حیائی میں مبتلا کر دیا جس کی مثال اس سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں کسی نے نہیں کی۔ ان کی سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں ہی کی طرف شہوت سے جاتے تھے۔ وہ اسے گناہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلے عام اس پر فخر کرتے تھے۔ یہی وہ جرم تھا جو اللہ کی شدید ناراضی کا سب سے بڑا سبب بنا اور جس کی وجہ سے حضرت لوط بار بار انہیں توبہ کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ برسوں تک مسلسل سمجھایا۔ آپ نرمی سے بھی نصیحت کرتے، محبت سے بھی دعوت دیتے اور اللہ کے عذاب سے بھی خبردار کرتے۔ آپ فرماتے کہ اللہ سے ڈرو اور اس راستے کو چھوڑ دو جو اس نے حرام قرار دیا ہے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف خواہش کے ساتھ جاتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ اور جائز راستہ مقرر فرمایا ہے۔ لیکن ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے تھے کہ ہر نصیحت انہیں بوجھ محسوس ہوتی اور ہر بات کا جواب مذاق سے دیتے۔ قوم لوط صرف اسی ایک گناہ میں مبتلا نہیں تھی۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستوں میں مسافروں کو روکتے، انہیں ستاتے، اپنی مجلسوں میں کھلے عام برے کام کرتے اور گناہوں پر فخر کرتے تھے۔ انہیں نہ اللہ کا خوف تھا اور نہ آخرت کا یقین۔ جب کوئی شخص انہیں نیکی کی طرف بلاتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کا کہتے۔ آہستہ آہستہ پورا معاشرہ برائی کو معمول اور نیکی کو عجیب چیز سمجھنے لگا۔ جب حضرت لوط نے دیکھا کہ قوم مسلسل سرکشی میں بڑھتی جا رہی ہے تو آپ نے نہایت درد بھرے لہجے میں فرمایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں بلکہ خیر خواہ ہوں۔ میں تم سے اس دعوت پر کوئی مال یا بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمے ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے تکبر سے جواب دیا کہ اگر تم نے اپنی باتیں بند نہ کی تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ کوئی انہیں گناہ چھوڑنے کی دعوت دے رہا تھا۔ آخرکار قوم نے کھلم کھلا حضرت لوط کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو۔ انہیں یقین تھا کہ کبھی کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ انہیں مہلت ضرور دے رہا ہے مگر ان کے ہر عمل کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ان کی مہلت اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور اللہ کا فیصلہ بہت قریب آ پہنچا تھا۔ ادھر اللہ نے اپنے معزز فرشتوں کو زمین پر بھیجا۔ وہ پہلے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے اور انسانوں کی شکل میں ان کے گھر آئے۔ حضرت ابراہیم نے انہیں مہمان سمجھ کر فوراً بہترین کھانے کا انتظام کیا، لیکن جب دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو آپ کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا۔ تب فرشتوں نے فرمایا کہ ڈریے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ خوشخبری دینے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان پر اللہ کا فیصلہ نافذ ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ وہاں تو میرا بھتیجا حضرت لوط بھی رہتا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہمیں خوب معلوم ہے وہاں کون کون موجود ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت لوط اور ایمان والوں کو محفوظ نکال لیا جائے گا،
لیکن حضرت لوط کی بیوی ان لوگوں میں شامل ہوگی جو عذاب کا شکار ہوں گے، کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور ہمیشہ اپنی قوم کی حمایت کرتی رہی۔ اس کے بعد فرشتے سدوم کی طرف روانہ ہو گئے، جبکہ حضرت ابراہیم جان گئے کہ اب اللہ کا فیصلہ ٹلنے والا نہیں۔ جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط کی بستی پہنچے تو حضرت لوط نے انہیں دیکھا اور مہمان سمجھ کر اپنے گھر لے آئے۔ آپ کے دل میں شدید پریشانی تھی، کیونکہ آپ اپنی قوم کی بدعملی سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر لوگوں کو ان نوجوان مہمانوں کی خبر مل گئی تو وہ ضرور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے آپ خاموشی سے انہیں اپنے گھر لے گئے، مگر دل میں مسلسل اللہ سے مدد کی دعا کرتے رہے۔ لیکن وہی ہوا جس کا حضرت لوط کو اندیشہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ حضرت لوط کے گھر خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا ہجوم آپ کے گھر کے باہر جمع ہو گیا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگے اور اپنے ناپاک ارادوں کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت لوط باہر آئے اور نہایت درد کے ساتھ فرمایا، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ مگر ان کے دلوں پر سرکشی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بے شرمی کے ساتھ اپنے مطالبے پر ڈٹے رہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو عقل سے کام لے؟ لیکن انہوں نے بے شرمی سے جواب دیا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت لوط کی بات کا مذاق اڑایا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ اس لمحے حضرت لوط نے بے بسی کی عالم میں فرمایا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس پر میں بھروسہ کر سکتا۔ اسی وقت ان مہمانوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے، تم رات کے آخری حصے میں اپنے اہل ایمان گھر والوں کو ساتھ لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بلکہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں بچے گی، کیونکہ اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور دل سے ہمیشہ اپنی قوم ہی کا ساتھ دیا۔ جو انجام پوری قوم کا ہونے والا ہے وہی اس کا بھی ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حضرت لوط نے اللہ کے حکم کے مطابق ایمان والوں کو جمع کیا اور خاموشی سے بستی سے نکل پڑے۔ ہر قدم پر ان کے دل میں اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ پیچھے پوری بستی اپنی غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ چند لمحوں بعد ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کو محفوظ راستہ عطا فرمایا، جبکہ سرکش قوم اپنے انجام سے بالکل بے خبر رہی۔ جب فجر کا وقت قریب آیا تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ ایک زبردست چیخ نے پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل نے ان بستیوں کو اٹھایا اور الٹ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد آسمان سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسنے لگے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہر پتھر اللہ کے حکم سے نشان زدہ تھا۔ کوئی شخص اپنے انجام سے نہ بچ سکا۔ جن لوگوں نے برسوں تک حضرت لوط کی نصیحت کا مذاق اڑایا تھا، آج وہ اپنے اعمال کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ چند ہی لمحوں میں وہ آباد بستیاں جن پر انہیں بے حد فخر تھا، ملبے کا ڈھیر بن چکی تھیں۔ اونچی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، بازار ویران ہو گئے اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ جن لوگوں نے اپنی طاقت، دولت اور تعداد پر غرور کیا تھا، ان میں سے ایک بھی اللہ کے فیصلے سے نہ بچ سکا۔ صرف حضرت لوط اور وہ لوگ محفوظ رہے جنہوں نے وقت رہتے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے حکم کی پیروی کی۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے فرمان بردار بندوں کو نجات دیتا ہے اور سرکش لوگوں کو ان کے اعمال کا انجام دکھا دیتا ہے۔ اللہ نے قوم لوط کا واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ بنا کر نہیں چھوڑا، بلکہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بار بار بیان فرمایا۔ سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ العنکبوت، سورۃ الصافات، سورۃ الذاریات اور سورۃ القمر میں اس واقعے کے مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں۔ اس تکرار کا مقصد یہی ہے کہ ہر دور کا انسان سمجھ لے کہ جب برائی کو معمول اور نیکی کو مذاق بنا لیا جائے، جب اللہ کے نبیوں کی دعوت کو مسلسل ٹھکرایا جائے اور گناہ پر فخر کیا جائے،
تو اللہ کی پکڑ سے بچنا ممکن نہیں رہتا۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ قوم لوط کی تباہ شدہ بستیاں بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بنا دی گئیں۔ عرب کے لوگ اپنے تجارتی سفروں میں ان علاقوں سے گزرتے تھے اور ان ویران بستیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں بار بار متوجہ کیا کہ کیا تم ان آثار کو دیکھ کر بھی سبق نہیں لیتے؟ یہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک واضح تنبیہ تھی کہ اللہ کی مہلت کو کبھی کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ قوم لوط کا واقعہ آج بھی ہر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرے اور قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ تکبر، سرکشی اور کھلے عام گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے اس واقعے میں ایک واضح اور ہمیشہ باقی رہنے والی عبرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس واقعے سے سبق سیکھنے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی ایمان تازہ ہو جائے اور زندگی بدل جائے۔